تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا ایک مقصد تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرے ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس پر مخلوق سے تعریف کرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسرے یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے ہیں۔ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور ان کی تشریح انشاءاللہ آگے اسی سورت کی آیت نمبر 151 میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔